سورہ آل عمران آخر تک آپ حضرات نے تراویح میں سماعت فرمائی۔ آل عمران حضرت بی بی مریم کے خاندان کا تذکرہ ہے۔ یہ سورت اور اس سے پہلے والی سورت کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روشن صورتیں قرار دیا۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے اپنی وحدانیت کا دعویٰ پیش فرمایا تھا، اللہ لا الہ الا ہو، اور آل عمران کی بھی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اسی دعوے کو پیش فرمایا، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو۔ عیسائیوں کا ایک وفد نجران کے علاقے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ عیسائیوں کے 14 بڑے بڑے علماء بھی ان کے ساتھ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے جو شکوک و شبہات تھے، عیسائی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، روح اللہ اور کلمۃ اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے القاب ہیں، ان متشابہ الفاظ کے نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت سے اپنی وحدانیت پر جو دعویٰ پیش فرمایا کہ یہ تو صفت الہ کے خلاف ہے کہ کوئی اللہ کی اولاد ہو یا اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور فرمایا توحید کے جو دلائل ہیں وہ بالکل واضح ہیں، ماننے والے آسانی کے ساتھ مان جاتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں ماننا ان کے لیے بہت سارے دلائل بھی ناکافی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ تم اگر اللہ کی توحید کا اقرار کرو یا نہ کرو، اللہ خود گواہی دیتے ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ خود گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں، اور اہل علم علماء بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہاں اس صورت میں اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اللہ کے نزدیک نہ یہودیت کا دین اور نہ ہی عیسائیت کا دین، بلکہ اللہ کے نزدیک جو بہترین دین ہے وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور آگے چل کر اسی صورت میں بتایا کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، دین اسلام سے ہٹ کر کوئی اگر کسی اور دین اور مذہب کا پیروکار ہے تو اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں فرماتے۔ آج بعض لوگ اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں یہودیوں کے بارے میں یا عیسائیوں کے بارے میں کہ وہ اہل کتاب ہیں، حالانکہ آج کا کوئی بھی یہودی کوئی بھی عیسائی اپنی کتاب پہ قائم ہی نہیں، کیونکہ ان کی کتاب ہی قائم نہیں۔ جب ان کی کتاب ہی نہیں تو وہ اپنی کتاب پر کس طرح عمل پیرا ہوں؟ اللہ کے ہاں قبولیت والا جو دین ہے وہ صرف دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات، ایک تو حضرت بی بی مریم کا، ان کی پیدائش کا، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ذکر فرمایا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس صورت میں حضرت بی بی مریم کی والدہ نے اللہ سے منت مانی، اللہ مجھے اولاد دے، میری اولاد نہیں، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میں آپ سے منت مانتی ہوں کہ اللہ تو مجھے اولاد دے تو میں اپنی اولاد کو آپ کے لیے وقف کر دوں گی، آپ کے کاموں میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم عطا فرما دی۔ دستور کے مطابق تو بیٹا آزاد ہو سکتا تھا، اللہ کے کاموں کے لیے بیٹی کو کیسے کیا جائے، لیکن خلاف دستور اللہ تعالیٰ نے
ان کی اس نظر اور منت کو قبول فرمایا اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت بیت المقدس میں یہ بچی پرورش پانے لگیں۔ پھر جب اسی بچی کو زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سامنے بے موسم کے پھل اور بغیر سبب کے پھل کے دروازے بھی بند ہیں، اور جب وہ آ کر دیکھتے ہیں تو ان کے سامنے طرح طرح کے رزق ہیں اور پھل ہیں، تو پوچھ لیا زکریا علیہ السلام نے، یا مریم انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت بی بی مریم نے جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں، نہ اللہ موسموں کا محتاج نہ سبب کا محتاج۔ زکریا علیہ السلام کے دل میں فوراً خیال آیا اور پھر اپنے اس خیال کو زبان پر لائے، ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ فرماتے ہیں اسی حال میں جہاں دروازے میں کھڑے تھے بس وہیں کھڑے کھڑے دعا، پکارا، آواز لگائی، زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ اولاد کا موسم ہوتا ہے جوانی، بڑھاپا اولاد کا موسم نہیں ہے، میری عمر 120 سال ہو چکی ہے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، عمر میری بڑھاپے کی عمر تک میں پہنچ چکا ہوں، موسم تو میرا نہیں ہے لیکن میں جان چکا ہوں کہ جب تو اپنی قدرتیں دکھانے پہ آتا ہے تو پھر اپنے اصول اور قوانین کو تو خود ہی توڑ دیتا ہے، اگر تو بے موسم کے پھل مائی مریم کو کھلا سکتا ہے، بے موسم کا بیٹا اللہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے اللہ کے اس واسطے اور وسیلے سے مانگی تھی کہ انکا سمیع الدعا، پکارا میں نے تجھے اس لیے ہے، مانگا میں نے تجھ سے اس لیے ہے کہ دعاؤں کا سننے والا اور پکاریں قبول کرنے والا صرف تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، آپ کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے اپنی قدرت کی ایک خاص نشانی کے طور پر پیدا فرمایا۔ یہ تینوں واقعات دراصل ان عیسائی علماء کو سنانے تھے کہ جن کو تم خدا قرار دیتے ہو یا خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو، ان کی نانی اللہ سے نظر و منت مانی، تب جا کے حضرت بی بی مریم پیدا ہوئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے منت مانی تھی، اور یہ جو لفظ نظر ہے، ہم کہتے ہیں کہ نظر ہے، نیاز ہے، یہ جملے الگ الگ ہیں، معنی ان دونوں کا ایک ہی ہے۔ نظر لفظ ہے عربی کا، نیاز لفظ ہے فارسی کا۔ صلاۃ عربی میں کہتے ہیں نماز کو، اور نماز جو ہم کہتے ہیں یہ فارسی اور اردو زبان کا جملہ ہے، اصل میں تو فارسی کا ہے، فارسی سے نکل کے اردو میں آیا۔ صوم عربی میں روزے کو کہتے ہیں، ہم اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ ان دونوں لفظوں میں الفاظ کا فرق ہے، حقیقت کا کوئی فرق نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نظر اللہ، اور یہ جملہ صرف میں نے سن رکھا ہے، آپ نے نہیں سن رکھا، نظر اللہ اور نیاز حسین، تو نظر اور نیاز صرف الفاظ کا فرق ہے، نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ نظر اور نیاز یہ مالی عبادت ہے، اور عبادت کے لائق کون ہے؟ کسی قسم کی عبادت ہو، چاہے زبانی ہو یا بدنی ہو یا مالی ہو، ہر قسم کی عبادت کے لائق اکیلا اللہ ہے۔ یہی کلمہ طیبہ میں کہا گیا، لا الہ الا اللہ۔ تو فرمایا کہ جن کو تم اپنا خدا مانتے ہو وہ خود اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا نا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام وہ اللہ کے رسول ہیں،
اور ان کی اماں صدیقہ ہیں، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اللہ فرمائے یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، مطلب کیا؟ وہ کھانے کے محتاج، وہ رزق کے محتاج۔ ظاہر ہے کہ وہ رزق زمین سے اگتا ہے تو زمین کے محتاج، زمین بھی ہو، بیج بھی ڈالا جائے، پانی نہ ہو تب بھی کھیتی نہیں ہو سکتی، تب وہ پانی کے محتاج، بھوک کے محتاج، کھانے کے محتاج۔ وہ محتاج ہیں، مختار نہیں ہے، مختار اکیلا اللہ ہے۔ تو عیسائیوں کے اس وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں تسلیم کیا۔ ان کو بتایا گیا تم تو آج انکار کر رہے ہو، اللہ نے تو عالم ارواح میں آخری نبی کے بارے میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ سے وعدہ لے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، یعنی ابھی روحیں تھیں، کوئی نبی دنیا میں آیا نہیں تھا، اللہ نے روحوں سے، یا اور روحیں بھی عام لوگوں کی نہیں، من النبیین اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، تمام نبیوں کی روحوں سے اللہ نے عہد لیا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میں اپنے اپنے دور میں، جو تمہارا دور آئے گا، تمہیں نبوت بھی دوں گا، جس کو کتاب دینی ہوگی کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا۔ ثم جاءکم رسول، اور اگر تمہارے دور نبوت میں میرا خاص صفتوں والا رسول، جن کی خاص صفتوں میں وہ رحمت للعالمین بھی ہیں، وہ خاتم النبیین بھی ہیں، وہ شفیع المذنبین بھی ہیں، اگر میرا وہ خاص صفتوں والا رسول آ جائے تو میرے ساتھ وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس نبی کی نبوت کا پرچار کرو گے، اپنی نبوت کے دفتر کو تالا لگا دو گے، میرے نبی کی ذات پر ایمان بھی لاؤ گے اور میرے نبی کی نصرت اور مدد بھی کرو گے۔ دراصل یہ جو عہد اللہ نے انبیاء سے لیا تھا، انبیاء کو سنانا مقصود تھا، ان کی امتوں سے یہ عہد تھا۔ فرمایا کہ آج تم آخری نبی کو نہیں مان رہے، جس موسیٰ علیہ السلام کا تم نام لیتے ہو، یا عزیر علیہ السلام کا نام لیتے ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہو، ان نبیوں سے تو اللہ عالم ارواح میں عہد لے چکے ہیں، اور وہ اللہ سے عہد اس طرح کر چکے ہیں۔ جب اللہ نے بات پوری فرمائی تو فرمایا قالوا اقررنا، اقرار کرتے ہو اس بات کا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تو پھر گواہ رہنا، یاد رکھنا اس بات کو، میں اللہ بھی اس بات پر شاہد اور گواہ ہوں۔ اگلی آیات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہاں تذکرہ آیا ہے تو اسی صورت میں وہ آیت بھی گزری ہے جو ایمان والوں پر بطور احسان کے جتلایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حالانکہ اللہ نے کہ اتنی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں دو جگہ پر قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو گن نہیں سکتے۔ نعمتیں تو اتنی ہیں کہ شمار نہیں کیا جا سکتا، مگر صرف ایک نعمت ایسی ہے جس کو بطور احسان کے اللہ نے جتلایا ہے کہ اگر تم سمجھو تو یہ میں نے تم پر بڑا احسان کیا۔ قسم کھا کے اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنو اگر تم سمجھو تو یہ میرا بڑا احسان ہے تم پر، بڑا احسان ہے میرا تم پر کہ میں نے اپنا خاص صفتوں والا رسول تم ہی میں مبعوث فرمایا ہے، جس رسول کا منصب اور ان کی دعوت یہی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وہ قرآن کے مفہوم سمجھاتے ہیں، وہ حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ یہ اس رسول عربی کا منصب ہے، اس منصب کو اللہ نے خاص طور پر بیان فرمایا اور بطور احسان کے جتلایا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج اگر یہ امت اپنے نبی کی شخصیت اور آپ کی ذات کو سمجھے تو اللہ نے تمام انعامات جو ہمیں دے رکھے ہیں، ساری نعمتوں میں سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی قدر اور آپ کی شان کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غزوہ بدر کا مختصر تذکرہ آیا تھا بطور حوالے کے، لیکن تفصیل کے ساتھ جو اس صورت مبارکہ میں تذکرہ آیا ہے وہ ہے غزوہ احد کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے
تقریباً 2 سال کے بعد غزوہ بدر پیش آیا، سورہ انفال میں اس کا ذکر آئے گا، تو انشاءاللہ وہاں تفصیل سے میں وہ واقعہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار ذبح ہو گئے، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، جن کو بعد میں فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ 14 صحابہ کرام نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ٹھیک 1 سال کے بعد مشرکین نے پورا سرمایہ لگا کر یہ بدلہ لینے کے لیے مدینہ منورہ پر ان لوگوں نے چڑھائی کی کہ پچھلے سال جو ہمارے لوگ قتل ہوئے ان کا بدلہ ہم لیں گے۔ 3000 پر لشکر مشتمل تھا مشرکین کا، جو مکہ سے چل کر مدینہ منورہ کی طرف آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، آپ نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا کہ صحیح معلومات لے کر آؤ، تو پتہ چلا کہ وہ لوگ تو احد کے قریب پہنچ چکے ہیں اور پڑاؤ ڈال چکے ہیں۔ 3000 پر مشتمل ان کا لشکر ہے، جس میں 200 گھڑ سوار بھی ہیں اور 700 افراد ان میں زیرہ پوش تھے جنہوں نے لوہے کا لباس پہن رکھا تھا۔ 3000 اونٹ بھی وہ ساتھ لائے تھے اور 500 عورتیں بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ بڑا لمبا چوڑا ان کا پروگرام تھا۔ سوچ ان کی یہ تھی کہ آج جب ہم جا رہے ہیں تو مدینہ منورہ میں کلمہ پڑھنے والوں کا نام و نشان مٹا کے واپس آئیں گے، لیکن فیصلے تو اللہ کے ہاں ہوتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو وہ جمعرات کا دن تھا، سن 3 ہجری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینہ سے نہیں نکلنا چاہیے، یہیں مدینہ طیبہ کے جو داخلی راستے ہیں ان کو بند کر دیا جائے اور اپنے شہر میں رہ کر دشمن اگر حملہ کرتا ہے تو ان کا مقابلہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہی تھی، لیکن بعض نوجوان صحابہ کرام کی رائے یہ تھی جو جذبہ جہاد اور شوق شہادت کا جام پی چکے تھے کہ یا رسول اللہ، ایک تو یہ کہ ہم بدر میں شریک نہیں ہو سکے، بعض ایسے تھے کہ ہمیں شہادت نہیں ملی، یہاں پر ہمارے بیوی بچے ہیں، ان کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ ہم میں بزدلی آ جائے، اپنے شہر سے باہر نکل کر ہم دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اس طرح کی مختلف آراء تھیں۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن عصر کی نماز سے پہلے اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے اور آپ کے ساتھ وہ مقدس ہستیاں جو ہر جگہ میرے نبی کے ساتھ رہے، دنیا میں بھی ساتھ رہے، آج روضے میں بھی میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا تو پھر اس وقت بھی یہ دونوں میرے ساتھ ہوں گے۔ وہ مقدس ہستیاں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں بزرگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر امامہ باندھا، آپ کے جسم پر زرہ پہنائی، آپ کو تیار کیا جنگ کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کر جب باہر آئے تو اس وقت پھر رائے الگ الگ تھی صحابہ کرام کی کہ آیا نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے پھر یہ جائز نہیں ہے کہ جب وہ جنگ کی تیاری کر چکے تو پھر واپس لوٹے، اب جو میں کہوں وہ کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہاں سے نکلنے کا۔ 1000 پر مشتمل لشکر مسلمانوں کا یہاں سے نکلا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا نام آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا، وہ بھی 300 افراد کو لے کر آیا تھا، 700 صحابہ کرام تھے۔ یہ 1000 پر مشتمل لشکر یہاں سے روانہ ہوا۔ مقام شیخین پہ جب یہ پہنچے تو منافق تو ہوتا ہی منافق ہے، اس نے کہا کہ آپ نے ہماری رائے مانی نہیں ہے، ہم کہتے تھے کہ مدینہ میں رہ کر لڑیں، یہ باہر نکل کے یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، لہذا ہم تو آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ عبداللہ بن ابی الگ ہوا تو 300 افراد کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، 700 صحابہ کرام باقی بچے۔ اور یہ سمجھنے والا شخص سمجھ سکتا ہے کہ 1000 میں سے 300 افراد الگ ہو جائیں تو باقی 700 پر اس کا کتنا اثر پڑے گا۔ اور وہ چاہتا بھی یہی تھا
لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ثابت قدمی عطا فرمائی اور انہوں نے بالکل خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کے لیے تیار ہوئے اور بالآخر میدان احد میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ترتیب، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار اعظم ہیں اور یہ ایسے سپہ سالار ہیں جو ڈائریکٹ اللہ سے ہدایات لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر کی جو ترتیب فرمائی، رات گزاری، صبح فجر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد صف بندی قائم ہوئی، تو وہ جو ایک چھوٹا پہاڑ ہے جس کو جبل رمح کہتے ہیں، وہاں سے خطرہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب دی تو پشت پر آپ کے رہا احد پہاڑ پیچھے آ گیا، سامنے مدینہ طیبہ اور بیچ میں یہ میدان احد، ایسے طریقے سے لشکر ترتیب دیا، اور دائیں طرف کا یہ جو درہ تھا یہاں پر 50 صحابہ کرام کا دستہ قائم فرمایا اور ان کو ہدایات جاری فرمائیں کہ تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اگر ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمیں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں تب بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ اور پھر جنگ شروع ہوئی۔ یہ صحابہ کرام کے جو معاملات ہیں آپ ان کو دیکھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے اور آج امت لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہے، آج ہم مسجد میں بھی بیٹھے ہیں اور قرآن بھی ہمارے سامنے ہے اور آج ہم مسلمان کہلانے والے ہیں، تو یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ جذبہ جہاد ان میں کس قدر تھا اور شوق شہادت ان کو کس قدر تھا۔ 17 ایسے کم سن صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جن کی عمر 14 سال، اجازت نہیں تھی ان کو جہاد میں جانے کے لیے۔ جب صف بندی قائم ہوئی کہ کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا، کس کو واپس مدینہ بھیجنا ہے، تو یہ 17 صحابہ کرام تھے، ان میں ایک صحابی ہیں حضرت رافع، ان کا قد ذرا لمبا تھا اپنی عمر کے حساب سے، تو انہوں نے مزید اپنا قد اونچا کرنے کے لیے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، سینہ تان کہ میں چھوٹا نظر آیا تو پھر حضور مجھے واپس بھیج دیں گے۔ یاد رکھیے سامنے مٹھائی تقسیم نہیں ہو رہی تھی، پتہ تھا وہاں تیر چلیں گے، تلواریں چلیں گی، کوئی کٹ مرے گا، کوئی شہید ہوگا، کوئی زخمی ہوگا، لیکن جذبہ ہے نا کہ اللہ کے نبی کی سپہ سالاری میں اگر ہمیں شہادت جیسی موت مل جائے تو اس سے بڑی کوئی تمنا نہیں تھی ان کی۔ جب حضور نے ان کو اجازت دے دی تو ایک اور صحابی ہیں حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے والد کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ حضور نے ان کو اجازت دے دی، ہمیں حضور نے واپس کر دیا ہے، آپ ہماری درخواست پیش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میری اور رافع کی کشتی کرا دیں، لڑائی کرا دیں ہماری، اگر میں جیت جاؤں تو پھر تو میرا بھی حق بنتا ہے نا۔ تو یہ رائے پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی کشتی کرائی اور واقعی حضرت سامورہ نے حضرت رافع کو پچھاڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی کہ تم بھی جا سکتے ہو جہاد کے لیے، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ بڑے تیر انداز تھے، بچپن میں یہ نشانہ بازی سیکھ چکے تھے۔ ان صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کی عمر 14 سال تھی، جن کو واپس کیا گیا، جو جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، اور اگلے سال غزوہ خندق کے موقع پر جب ان کی عمر 15 سال تھی تو 15 سال کے صحابہ کرام کو اجازت ملی جہاد میں شرکت کی۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں، آپ کے سالے بھی ہیں، ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں۔ ان کی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کا یارانہ تھا، دوستی تھی، تو حضرت سعد نے ان کا ہاتھ پکڑا حضرت عبداللہ کا، اکیلے جا کر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں بھائی آج اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، پتہ نہیں کس کو شہادت ملتی ہے کس کو نہیں ملتی، آؤ اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا، پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے دعا کی یا اللہ آج کے دن
ایسے سخت گیر دشمن کے ساتھ میرا مقابلہ ہو، میں اس کو خوب ماروں، وہ مجھے خوب مارے، بالآخر میں اس کو قتل کر دوں اور اس کی زرہ اور اس کے تیر تلوار اور اس کا سامان چھین لوں۔ حضرت عبداللہ نے آمین فرمایا، اور پھر حضرت عبداللہ کی جب باری آئی تو حضرت عبداللہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ آج ایسے دشمن کے ساتھ میرا پالا پڑے، میں اس کو ماروں وہ مجھے مارے، اور بالآخر وہ مجھ پر قابو پا لے اور مجھے شہید کر دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، وہ میرا کان کاٹے، میرا ناک کاٹے، میرے ہونٹ کاٹے، میرے جسم کے اعضاء کاٹے، اور پھر جب میں قیامت کے دن تیرے دربار میں آؤں، باوجود اس کے کہ تو جانتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا، میرے اللہ تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرے جسم کے اعضاء کہاں گئے، اور میں کہوں کہ میرے اللہ تیرے راستے میں کٹ گئے تھے، میرے ناک کان کاٹ دیے گئے تھے، اور سامنے سے اللہ تو جواب دے صدقتا، عبداللہ تو نے سچ کہا ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آمین کہا، اور حقیقت میں پھر یہی ہوا کہ جب میدان جہاد میں یہ اترے تو حضرت سعد کا بھی مقابلہ ہوا، سعد غازی بن کر واپس لوٹے اور حضرت عبداللہ شہید ہو گئے، اور بالکل جو ان کی تمنا تھی اور آرزو تھی اسی طرح ان کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے، ناک کان کاٹ دیے گئے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک دعا جو ہمارے سامنے ان کی پوری ہوئی، اگلی تمنا کی بھی ہم تصدیق کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے عبداللہ تیرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو وہ کہیں گے اللہ تیرے راستے میں کٹ مرا تھا، اور اللہ فرمائیں صدقتا عبداللہ تو نے سچ کہا ہے کہ تو واقعی میرے راستے میں کٹ کر آیا ہے اور شہید ہو کر آیا ہے۔ ان صحابہ کرام میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کی شکل مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک سے ملتی جلتی تھی۔ جس وقت یہ شہید ہوئے تو کسی دشمن نے، شیطان نے آواز اٹھائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل ہو گئے۔ بس صحابہ کرام کے تو پاؤں اکھڑ گئے کہ جس ذات کی خاطر، جن کا کلمہ پڑھتے ہوئے، جن کی اقتداء میں اور سپہ سالاری میں ہم اللہ کے حضور شہید ہونے کے لیے آئے تھے، جب وہ نہیں رہے اب ہم کہاں رہیں گے۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا جب ہمارے نبی نہیں رہے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے، اور ٹوٹ پڑو دشمن پر، جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ اتنا بڑا گھمسان کا جو رن ہے، کون کس طرح جا کر تصدیق کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ حیات موجود ہیں۔ 14 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے حضور کا حصار لے لیا کہ جو بھی تیر آئے، تلوار آئے، نیزہ آئے، ہمارے جسم پر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آنچ بھی نہ آئے۔ ان میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، جہاد شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک تلوار لہرائی، فرمایا کوئی ہے جو میری یہ تلوار لے اور اس تلوار کا حق ادا کرے۔ کئی صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ بڑھائے، یا رسول اللہ یہ تلوار ہمیں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات کہاں سے لے رہے تھے؟ اللہ سے۔ بالآخر حضرت ابو دجانہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار آگے بڑھائی، لیکن حضرت ابو دجانہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے جو فرمایا کہ یہ تلوار وہ لے جو اس کا حق ادا کرے، حضور نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ دشمن کو اتنا مارو کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، اور کسی مسلمان پر اس کا وار نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو دجانہ نے لبیک کہتے ہوئے تلوار لے لی، یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار ان کو دی۔ یہ بڑے جنگجو تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، یہ حضرت ابو دجانہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین ایسے میرے نبی کی اس فوج کے سپاہی تھے۔ یہ جب دشمن کی صفوں میں گئے، جس طرف بھی یہ جاتے تھے تو وہاں لاشوں کے انبار گر جاتے تھے۔
حضرت ابو دجانہ کا ایک انداز تھا، جب وہ میدان کارزار میں اترتے تو سرخ رنگ کا عمامہ باندھ لیتے، اور پھر جہاد میں ان لوگوں نے جب حضور کے سامنے یہ ڈھال بنے تو حضرت ابو دجانہ نے پیٹھ حضور کی طرف کر لی، سینہ دشمن کی طرف کر لیا کہ میرا چہرہ میرا سینہ زخمی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو۔ اور ایسے 14 صحابہ کرام تھے، سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ان تمام صحابہ کرام کے نام ملتے ہیں، ان میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، حضرت ابو عبیدہ بھی تھے، حضرت سعد بھی تھے۔ اس طرح کے کئی نام آتے ہیں صحابہ کرام کے جنہوں نے حصار لگایا ہوا تھا۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب دیکھتے کہ حضور کی طرف تیر آ رہا ہے نا تو اپنے ہاتھ پہ یہ تیر روکتے۔ یہ تیر جب ان کے ہاتھوں پہ لگتے رہے تو ان کا ہاتھ شل ہو گیا، جس طرح فالج زدہ ناکارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے بچاتے حضرت طلحہ کے جسم پر 39 زخم لگے، اور بالآخر اس گھمسان کے رن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہن رکھی تھیں، یہ کڑیوں کا بنا ہوا لوہے کا ایک لباس تھا تاکہ اس پر تلوار جو ہے اثر نہ کرے، ڈبل پہنی ہوئی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک زرہ کا وزن 25-26 کلو 27 کلو تک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہن رکھی تھی تو 50 کلو کم از کم وزن تو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور پھر لڑائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گرے، 2 صحابہ کرام نے سہارا دے کر آپ کو نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا، 2 دانت مبارک زخمی ہوئے اسی غزوہ احد میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخموں کی مرہم پٹی کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پر چڑھنے لگے تو نہیں چڑھ سکتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر پاؤں رکھا اور پھر اونچی جگہ پر چڑھے۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں اس وقت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا، طلحہ نے تو اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے بعد جب کبھی بھی تذکرہ کرتے احد کے دن کا تو فرماتے تھے کہ احد کا دن تو تھا ہی طلحہ کا، یعنی پوری جنگ میں سب پر بھاری وہی نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کمان فرما رہے ہیں، ابھی تک میدان جہاد میں اترے نہیں ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ حضور فرماتے ہیں مہلن، ابھی ٹھہرے ہیں، ابھی وقت نہیں آیا، جب ضرورت ہوگی تو میں بھی چلوں گا۔ اس وقت جہاد یوں ہوتا تھا کہ ایک ادھر سے آیا ہے، اس نے آوازہ لگایا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے کے لیے، ادھر سے مسلمانوں کی صف سے کوئی جاتا اس کا مقابلہ کرتا، 2 آتے 3 آتے، اور پھر بالآخر گھمسان کی لڑائی ہوتی۔ اس طریقے سے یہاں بھی تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تاب ہیں کہ جا کر میں دشمن کو کاٹوں اور ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی شہادت ملے۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے؟ حضور فرماتے ہیں یا عم انت صنع ابی، چچا مجھے اللہ نے بتایا ہے آپ کی شکل میرے ابا عبداللہ کے ساتھ ملتی جلتی ہے، میں نے اپنے ابا کو تو دیکھا نہیں ہے، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ابا کو دیکھوں تو میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، ٹھہر ابھی وقت نہیں آیا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پھر آ گئے، یا رسول اللہ جنت کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا تحت السیف، جنت تو تیری تلوار کے نیچے، اتنا قریب ہے جنت؟ فرمایا جی۔ کھجوریں تقسیم ہوئی مجاہدین میں، ایک دانہ کھجور کا حضرت حمزہ کے حصے میں بھی آئے۔ اب وہ دانہ کھجور کا لے کر حضور کے سامنے آئے، اچھا یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں، یہ دانہ کھجور کا میں کھانا شروع کروں اور پھر میں دوڑ پڑوں، یہ دانہ پہلے ختم ہو جائے گا یا میں جنت میں پہلے پہنچ جاؤں گا؟ شوق شہادت ایسا جوش مار رہا ہے نا۔ حضور نے فرمایا دانہ پہلے ختم نہیں ہوگا، تو جنت میں پہلے پہنچ جائے گا۔
دانہ فوراً حضور کی خدمت پہ پیش کیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کسی اور مجاہد کو دے دینا، مجھے امید ہے کہ اب میرا بھتیجا محمد مجھے جنت میں جانے سے نہیں روکیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت حمزہ دوڑ پڑے ہیں جہاد کے لیے، تو پیچھے سے حضور فرما رہے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا میرے چاچا کے دل میں شوق شہادت کتنا ہے اور جذبہ جہاد کس طرح کا ہے۔ اور پھر حضرت امیر حمزہ گئے تو پہلے ہی وار میں 11 کافروں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ جب دشمن نے دیکھا کہ حمزہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑ رہے تو انہوں نے ایک وار کیا، نیزہ آپ کے پیٹ کے نیچے کی جانب ایسا گھسایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ اور پھر آپ کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے، ناک کان کاٹے گئے، آپ کے جسم کے بعض روایات کے مطابق 11 ٹکڑے ہوئے، بعض روایات کے مطابق 13 ٹکڑے ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ حضور کے سامنے ہی کھڑے تھے، وہ جو ڈھال بنائی تھی صحابہ کرام نے اور دشمن کی طرف رخ کیا تھا، وہ فرماتے ہیں آخری تیر جو دشمن کی طرف سے آیا نا سیدھا میری آنکھ میں لگا تو میری آنکھ کا یہ جو ڈھیلا ہے، پتلی ہے، یہ باہر نکل آئی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آنکھ کا ڈھیلا حضرت قتادہ نے اپنے ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں، یا رسول اللہ یہ میری آنکھ نکل آئی ہے، میرے لیے دعا فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے اور رونے لگے، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ کا ڈھیلا لیا اور ان کے آنکھ کے گڑھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو بچانے کے لیے اپنی آنکھ کی قربانی دی ہے، اللہ تو اس کے چہرے کی حفاظت فرما۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ قتادہ کی آنکھ کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی، نہ اس کی بینائی ختم ہوئی۔ یہ جہاد کی برکت تھی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سچی محبتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح اعزاز عطا فرمایا۔ آپ نے یہ بھی سن رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی، اس کی 2 کڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں پیوست ہو گئیں، گھس گئیں۔ نکالا کیسے جائے؟ یہ جدید دور تو تھا نہیں کہ سن کیا جائے، ہر ایک تصور کرتا وہ صحابہ جو میرے نبی کے مبارک جسم میں ایک کانٹا اور ذرا سی خراش بھی برداشت نہیں کرتے، یہ تو ان کا دل ہے نا، وہ کیسے دیکھ رہے ہوں گے کہ حضور کے چہرہ انور میں لوہے کی کڑیاں گھسی ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت فرمایا میری امت کا امین یہ ہے، یہ حضرت ابو عبیدہ وہ ہیں جب حضرت عمر زخمی ہوئے تھے اپنے دور خلافت میں اور اس حالت میں حضرت عمر شہید ہوئے تھے، اس وقت فرمایا تھا کاش آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں خلافت ان کو دے دیتا، کیونکہ وہ میرے نبی کی مبارک زبان کے ذریعے فرمایا گیا کہ امین الامت، میری امت کے امین وہ ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ یہ کڑیاں میں نکال سکتا ہوں منہ کے ذریعے دانتوں سے پکڑ کے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور جو کڑیاں گھسی ہوئی تھیں وہاں دانت مضبوطی سے پکڑا تو ہونٹ ان کے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں کے بوسہ ہی لے رہے ہوں گے نا، ان کا تصور پھر اس طرف نہیں رہا کہ اس کڑی کو کھینچتے ہوئے میرا دانت ٹوٹ گیا ہے، دوسری کڑی کو کھینچتے ہوئے دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سامنے کے 2 دانت اگر کسی شخص کے نہ ہوں، بات کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے برا لگتا ہے۔ ابو عبیدہ کو اللہ نے ایسا حسن دیا، بعد میں جب کبھی وہ بات کرتے یا مسکراتے پہلے سے بھی زیادہ حسین دکھائی دیتے۔ حضرت سعد بن ربی، سعد نامی کئی صحابہ کرام ہیں، سعد بن معاذ بھی ہیں، سعد بن عبادہ بھی ہیں، سعد بن ربی بھی ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، اور سعد نامی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں بڑے ہی نامور صحابہ کرام ہیں، دوسروں سے بہت ممتاز ہیں، بڑا شرف دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا سعد بن ربی نہیں مل رہے، نہ ان کی لاش ملی ہے اور نہ ہی وہ زخمی حالت میں ہیں، ڈھونڈو ان کو کہاں ہیں، اگر مل جائیں تو میرے سلام کہنا۔
حضرت زید فرماتے ہیں میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک گھاٹی میں یعنی کسی گڑھے میں کسی ایسی جگہ اوٹ میں ان کو دیکھا، وہ زخموں سے چور ہیں اور زندگی کے ان کے آخری لمحات ہیں۔ میں گیا اور میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ کی خیریت پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سلام بھی کہہ دینا اور ساتھ میں انصار سے کہہ دینا جب تک تم میں کوئی ایک بھی زندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آنچ بھی نہیں آنے دینا۔ اے انصار کے لوگوں، اگر اللہ کے نبی کو کچھ ہو گیا تو اللہ تمہارا کوئی بھی عذر اپنے ہاں قبول نہیں فرمائیں گے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا رحمہ اللہ نصح للہ ولرسولہ حیا و میتا، اللہ کے ان پر سلام ہوں، ایسا خیر خواہ جو زندگی میں بھی اللہ اور اس کا رسول کا خیر خواہ رہا، مرتے وقت بھی اس کو اللہ کے رسول کی فکر ہے، اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ ایک اور صحابی ہیں خوش قسمت، سارے صحابہ خوش قسمت ہیں، حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ زخمی حالت میں تھے تو حضور نے فرمایا ان کو میرے قریب لاؤ۔ یہ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو انہوں نے اپنا رخسار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر رکھ دیا اور اسی حالت میں آپ کو شہادت ملی۔ جب شہید صحابہ کرام کو جمع کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کی حاضری لگائی، حنظلہ نہیں مل رہے حنظلہ، پھر کچھ دیر کے بعد دیکھا تو حنظلہ کی لاش بھی وہاں پڑی ہے، لیکن حنظلہ کے بالوں سے پانی کے قطرات گر رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے رجوع فرمایا اور اللہ کی وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا اور آوازہ آیا حی علی الجہاد، نکلو جہاد کے لیے، حنظلہ ضروری غسل تھا ان کے اوپر واجب تھا، انہوں نے سوچا کہ اگر میں یہاں دیر کرتا ہوں اللہ کے نبی کو لبیک کہنے میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اسی حال میں یہ نکلے تھے، اسی حال میں ان کی شہادت ہو گئی۔ اللہ کے فرشتے ان کی لاش کو لے کر گئے اور جنت کے کوثر و تسنیم کے پانی سے ان کو غسل دیا گیا۔ جب ان کی بیوی سے تصدیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ان پر غسل واجب تھا، بغیر غسل کیے نکلے تھے، اللہ نے ان کو غسل، ورنہ تو شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کے لیے غسل نہیں ہے۔ جنازہ پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شہداء کا، غسل کسی کو نہیں دیا۔ اس صحابی کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ وہ صحابی جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لاشوں کو تلاش کر رہے تھے تو حضرت حمزہ کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا میری پھوپھی صفیہ کو بلاؤ، وہ اپنے بھائی حمزہ کی لاش کو شناخت کریں۔ حضرت صفیہ آنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت زبیر سے فرمایا اپنی اماں کو صبر کی تلقین کرنا، واویلا نہ کرے، ماتم نہ کرے، شور نہ کرے۔ حضرت صفیہ کہنے لگیں یا رسول اللہ آپ کی تعلیمات کے خلاف میں کیسے کر سکتی ہوں، اللہ کے راستے میں میرا ایک بھائی شہید ہوا ہے، ایسے ہزاروں بھائی رب کے کلمہ لا الہ الا اللہ پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت صفیہ آئیں تو انہوں نے حضرت حمزہ کی ہاتھوں کی انگلیوں سے پہچانا کہ یہ لاش ہے میرے بھائی حمزہ کی۔ جب قبروں کی تدفین کا معاملہ آیا، قبریں آپ نے دیکھا ہے جو حضرات وہاں گئے ہیں، یہ پورا احد کا جو میدان ہے سارا پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ اب پہاڑ میں قبر کی کھدائی تو بڑی مشکل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، 70 گھرانے متاثر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو صحابہ کرام کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے، اور ایک خاص نصیحت یہ فرمائی، قبر کا چونکہ رخ ایسا ہوتا ہے، ہم بھی اپنی قبر میں جب میت کو سلاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا کروٹ قبلے کی طرف کر دیں، رخ ان کا قبلے کی طرف۔ حضور نے فرمایا جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہے، صحابہ کرام کو تو ایک دوسرے کو پتہ تھا
کس کو 10 صورتیں یاد ہیں؟ کون پورا قرآن کا حافظ ہے؟ فرمایا جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہو اس کو قبلے کی طرف رکھنا بطور امام کے، دوسرا اس کے پیچھے رہے۔ قرآن والوں کی دنیا میں بھی عزت ہے، قبر میں بھی عزت ہے، حشر میں بھی عزت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس چیز کا ادراک نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج ہمارے نزدیک سب سے زیادہ کم علم وہی ہوتا ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہو۔ دنیا کی ڈگری اگر ہو تو پھر وہ پڑھا لکھا کہلاتا ہے، جس کے پاس یہ 30 پاروں کی ڈگری ہو وہ پڑھا لکھا۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اس کو کوئی پڑھا لکھا مانتا ہے؟ جس کے پاس 30 پاروں کی ڈگری ہے اس کو کوئی پڑھا لکھا نہیں مانتا، لیکن اللہ اس کے رسول اس کو یہ اعزاز دیتے ہیں کہ فرمایا اس کو قبلے کی طرف پہلے سلانا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے قربانی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب نماز کا وقت ہوا، ظہر کا یا عصر کا کوئی نماز تھی، تو بیٹھ کر نماز پڑھائی، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے تو پیچھے تمام صحابہ کرام نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس حال میں امام نماز پڑھے گا مقتدی بھی اسی حال میں نماز پڑھیں گے۔ امام نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے اپنے عزیزوں کی تدفین مدینہ منورہ میں چاہی، کیونکہ عہد قریب ہی ہے کہ یا رسول اللہ ہم اپنی لاشوں کو مدینہ لے جاتے ہیں، جنت البقیع میں دفن کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو جہاں شہید ہوا ہے اس کو وہیں پر دفن کیا جائے۔ آج ویسے تو وہ پورا احاطہ بنا دیا گیا ہے، لیکن نمایاں ایک ہی قبر نظر آتی ہے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہ قبر بھی اکیلے حضرت حمزہ کی نہیں ہے، ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں جن کے لیے کفن کا کپڑا نہیں تھا۔ ہم تو آب زمزم سے دھلا ہوا کفن بھی دیتے ہیں نا اپنے مردوں کو، احد والوں کے پاس تو کفن بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ جنت کے سردار بنے۔ تو معلوم ہوا کہ زمزم سے دھلا ہوا کپڑا پہنا دینے سے کسی بخشش نہیں ہوتی، بخشش اعمال کی بدولت ہوگی، عقائد پر فیصلے ہوں گے اور اعمال پر فیصلے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے ہاں کہلا بھیجا 2 چادریں بھیجو، اپنے بھائی حمزہ کے لیے بھی، حضرت مصعب بن عمیر کے لیے بھی، اور اتفاق کی بات ہے کہ ایک چادر چھوٹی ایک چادر بڑی، قرعہ اندازی کی گئی۔ حضور کے دل میں یہ تھا کہ اگر بڑی چادر اپنے چچا کو دیتا ہوں تو لوگ باتیں کریں گے۔ قرعہ اندازی میں بڑی چادر حضرت مصعب بن عمیر کے حصے میں آئی اور چھوٹی چادر حضرت حمزہ کے حصے میں، یعنی پاؤں ڈھانپتے ہیں تو چہرہ ننگا، چہرے کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرہ چادر سے ڈھانپ دو، پاؤں پر گھاس ہی ڈال دو، بس کافی ہے۔ اور ساتھ میں حضور رو رہے ہیں اور ساتھ میں فرما رہے ہیں کہ یہ مصعب بن عمیر وہ ہے، ایسا شہزادہ تھا اپنی ماں کا، اتنا مالدار عورت کا بیٹا تھا یہ، مکہ میں یہ جس گلی سے گزر جاتا تھا تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہوتی تھیں، ہمیشہ ریشم کا لباس پہنتا تھا، اور جو لباس ایک دفعہ پہنتے تھے پھر دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ جب کلمہ پڑھا تو ماں نے آگ کر دیا، سب کچھ لے لیا، سب کچھ دین اسلام پر قربان کرنے کے بعد آج مصعب کی یہ کیفیت ہے کہ کفن بھی دوسروں سے مانگ کے لیا جا رہا ہے۔ اللہ کے کروڑوں سلام ہوں تمام صحابہ کرام پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں قربانی دینے والے یہ صحابہ کرام۔ ان 50 صحابہ کرام کا کیا ہوا؟ آخری بات کرتا ہوں، 10 صحابہ کرام وہاں ڈٹے رہے، 40 صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اب فتح ہو گئی ہے تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، آپس کا اختلاف ہوا ان کا۔ جو 10 وہاں ڈٹے رہے وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ ان تمام صحابہ کرام کو وہاں کھڑا کرنے والے اللہ کے رسول ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ کے حکم سے کھڑا کیا۔ ان سے جو قصور ہوا، جو ان سے غلطی ہوئی، وہ غلطی میری آپ کی نہیں تھی کہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہو۔ آپ ان کو جرم کا بھی اگر لفظ قرار دیتے ہیں تب بھی وہ مجرم بنتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے بنتے ہیں، ہمارے تو نہیں نا۔ اللہ اس کے رسول نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ رات کی تراویح میں آپ سن چکے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں اللہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ان کو، جن کے وہ قصوروار تھے انہوں نے قصور معاف کر دیے، قسم کھا کے۔
اللہ نے معاف کر دیا۔ نبی کا کیا ہوا؟ اللہ خود وکیل بن گئے، اللہ خود وکیل بن گئے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں فاعف عنہم، میرے نبی آپ بھی ان کو معاف کر دیں۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ بھی ان کو معاف کر دیں، صرف معاف نہ کریں، واستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں۔ اور ہو سکتا ہے آپ کے دل میں ہو کہ جو زندہ بچ گئے تھے وہ صحابہ کرام، آئندہ آپ ان کو اپنی راز کی محفلوں میں نہ بیٹھنے دیں، ان سے مشورے نہ کریں، نہیں میرے پیغمبر، فاعف عنہم، معاف بھی کر دیں، واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کریں، وشاورہم فی الامر، اور جب کبھی کوئی خاص مشورہ ہونے لگے تو اس مشورے میں بھی ان کو آپ نے شامل رکھنا ہے۔ اللہ خود ان کی کفالت کرتے ہوئے وکیل بن گئے، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اس کے رسول نے ان صحابہ کرام کو معاف کر دیا۔ آج تک کا نام نہاد کلمہ پڑھنے والا ان صحابہ کرام کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی کوئی حکمران کہتا ہے کہ وہ غنیمت جمع کرنے کے لیے نعوذ باللہ حرص و ہوس میں بھاگ پڑے تھے، کبھی کوئی کنجر ٹی وی پہ بیٹھ کر وہ بکواس کرتا ہے کہ وہ صحابہ کرام غنیمت جمع کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اگر انہوں نے قصور کیا تھا تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول کا کیا تھا، جب اللہ اور اس کے رسول نے معاف کر دیا ہے تو تمہارا تو کوئی قصور ہی نہیں کیا، تم کیوں معاف کرنے کے لیے تیار نہ؟ جو آج اس طرح کے آوازیں کستے ہیں یہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کے ہاں جب ہم جائیں گے تو پھر فیصلے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابو سفیان نے آواز لگائی اولو ہوبل، جب جنگ ختم ہو گئی نا، اولو ہوبل یعنی ہوبل زندہ باد، ہوبل ان کا بت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا عمر تیری آواز اونچی ہے، تو اس کو جواب دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ اعلی و اجل، ہوبل زندہ باد نہیں ہے، میرا رب زندہ باد ہے۔ تو ابو سفیان نے پھر آواز لگائی، کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری عزا ہے، عزا ان کا بت تھا عورت کی مناسبت سے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں دیوی دیوتا یہ ہندوؤں کے جو بت ہیں کچھ عورتوں کی شکل پہ ہیں، کچھ مردوں کی شکل پہ ہیں، اسی طرح ان کی یہ دیوتی تھی عزا، یعنی عزت ہمیں ملی ہے، کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری عزت ہے تمہاری کوئی عزت نہیں۔ حضرت عمر نے جواب دیا لنا مولا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار اور مولا ہے اور تمہارا تو کوئی مولا ہے ہی نہیں۔ نعم المولا و نعم النصیر، سب سے بہتر مولا تو ہمارا مولا ہے اللہ۔ پھر حضرت ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے کہنے لگے آج بدلہ پورا ہو گیا، بدر میں تم نے ہمارے 70 شہید مارے تھے، آج ہم نے تمہارے 70 قتل کر دیے، معاملہ برابر ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے کہا لا سوا، کوئی برابری نہیں ہوئی، قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ جو ہمارے شہید ہوئے وہ جنت کی نعمتوں میں ہے اور جو تمہارے قتل ہوئے وہ جہنم کی آگ میں وہ جل رہے ہیں، برابری کیسی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اللہ کے کروڑوں سلام ہوں، بہت سارا وقت ہو گیا ہے، ابھی باتیں بہت ساری تھیں۔ اللہ اسی جو ہم نے تذکرہ کیا ہے صحابہ کرام کا، جو ان کا جذبہ ایمانی تھا، جو ان کا شوق شہادت تھا، جو ان کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت تھی، اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔